برائے مہربانی میرا یہ سوال پہنچا دیں، وہ یہ ہے کہ جمعہ کے خطبہ میں گفتگو کرتے ہوئے آپ نے کہا تھا کہ پاکستان میں واجبات پر حساسیت کے بجائے تراویح پر زیادہ حساسیت دکھائی جاتی ہے۔ اس کے ذیل میں آپ نے کہا کہ تراویح عزاداری کی طرح ہے، درحالی کہ شیعہ کے مطابق تراویح بدعت ہے، تو کیا عزاداری تراویح جیسی ہو سکتی ہے؟ خوب، یہ ایک اور مجلس میں میں نے گفتگو کی تو اس گفتگو میں مثال دی تھی بلی کی، موضوع اور تھا، اب مجھے ذہن میں نہیں کہ موضوع اصل مجلس کا کیا چل رہا تھا، مثال بیچ میں بلی کی دی، اور پھر اس کے بعد عموماً جیسے ہوتا ہے گھنٹہ ڈیڑھ 2 گھنٹے گفتگو ہوئی، اور اس گفتگو کے بعد سوال کا موقع دیا گیا تو ایک آدمی کھڑا ہوا اور اس نے اسی بلی کے بارے میں سوال اٹھایا۔ بسا اوقات مثال میں ہی ساری بات چلی جاتی ہے۔ آپ نے کہا ہے کہ تراویح بدعت ہے اور عزاداری کیا تراویح کی طرح ہے۔ خوب، یہ اگر ہم کسی مسلک کے مقدسات یا معتقدات یا اعمال کو دوسرے مسلک سے فتویٰ لیں تو وہ یہی دیتے ہیں۔ مثلا شیعہ سے تراویح کے بارے میں پوچھیں تو شیعہ کے نزدیک بدعت ہے اور بدعت ناجائز ہے، حرام ہے۔ اگر عزاداری کے بارے میں سنی سے پوچھیں تو سنی کیا کہے گا؟ یہی جواب سنی دے گا عزاداری کے بارے میں۔ لہذا بہتر یہ ہے کہ ہم دوسروں کے دوسروں کے اس کے بارے میں نہ دیں فتویٰ، چونکہ جو چیز ہم تسلیم نہیں کرتے دوسرے تسلیم کرتے ہیں اس کو۔ مثلا سنی عزاداری نہیں مانتے تو شیعہ مانتے ہیں عزاداری پہ، ان کا اعتقاد ہے، ایمان ہے، جائز سمجھتے ہیں، لازمی سمجھتے ہیں۔ اب اگر کسی سنی سے جا کر پوچھیں جی کہ بھائی اب کرونا کے دنوں میں یا کرونا سے عام دنوں میں عزاداری کریں یا نہ کریں، اگر آپ کو شک ہے تو نیٹ پہ جا کے دیکھو عزاداری کے بارے میں سنی کیا کیا لکھتے ہیں، سنی علماء کیا کہتے ہیں، سنی عوام کیا کہتے ہیں، سنی سوشل میڈیا کے ایکٹیوسٹ کیا کہتے ہیں، تو وہ تو ایسی غلیظ زبان استعمال کرتے ہیں کہ اللہ یعوذ باللہ۔ خوب، جواباً اگر یہ طریقہ چھوڑ دیں ہم، مثلا تراویح سنی کو بخش دیں اور عزاداری شیعہ کو، سنی عزاداری کے بارے میں اظہار نظر نہ کرے اور شیعہ تراویح کے بارے میں نہ کرے، آپ جس کام سے متفق نہیں ہیں وہ نہ کریں، آپ کو اتنا ہی حق بنتا ہے کہ وہ نہ کریں آپ، بس اس سے زیادہ حق نہیں بنتا آپ کو۔ اور اب ظاہر ہے کہ سنن الہی کی باعث میں یہ بزرگوار اس تراویح میں پھنسا ہوا ہے، یہ ظاہر ہے یہ پورا درس تو نہیں سمجھ رہے، موضوع ان کے پلے نہیں پڑ رہا ہے، اور یہ درس شاید سنتے بھی نہیں ہیں، یہ کلپ سنتے ہیں۔ کلپس، یہ جو کلپس ہیں اس کی میں مثال دیتا ہوں، یہ جعلی نوٹ کی طرح ہیں۔ آپ کو کبھی ملا ہوگا جعلی نوٹ، 100 روپے کا جعلی نوٹ، 50 روپے کا، 1000 روپے کا، 5000 کے جعلی نوٹ بازار میں زیادہ ہیں۔ لوگوں نے، مفاد پرستوں نے، سود خوروں نے، آرام خوروں نے جعلی نوٹ بنائے ہوئے ہیں۔ اصل نوٹ اسٹیٹ بینک بنواتا ہے، جعلی نوٹ کوئی بھی بنا لیتا ہے۔ جعلی نوٹ بنا کے آپ کو دے دیتے ہیں، آپ سادہ آدمی ہیں، نوٹ سمجھ کے اس کو استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ خوب، جعلی کلپ بھی اسی طرح سے ہیں۔ اگر آپ کو علم حاصل کرنا ہے، کوئی بات سمجھنی ہے، سوال اٹھانا ہے، اعتراض بھی آپ کا حق بنتا ہے۔ آپ جس چیز کو سمجھتے نہیں ہیں یا درست نہیں سمجھتے اس پر اعتراض بھی کر سکتے ہیں، لیکن پہلے اس کو پورا سنیں، سمجھیں اور اپنے اصلی منبع سے اس کو سنیں۔ لہذا جب بھی کوئی ہدایت کا نقطہ بیان ہوتا ہے، اگر دل میں پہلے سے مرض ہو تو وہ قرآن کی آیت سے بھی گمراہ ہوتا ہے۔ یہ کلپ ساز فیکٹری ایسے ہے، یہ اما الذین فی قلوبہم مرض۔ خوب، اگر آپ کو کسی کو کچھ چیز سنانی ہے تو آپ کہہ دو یہ مجلس سنو، یہ گفتگو سنو، یہ خطبہ سنو، پورا خطبہ سنو، پھر آپ کو خود فیصلہ کرو اس میں جو بات ہوئی ہے۔ لیکن اس میں سے نکال کے کوئی چیز اس کو ایڈٹ کر کے تحریف کر کے یہود کی طرح پھر اس کو گمراہی کے لیے لوگوں کے سامنے، جو خود گمراہ ہیں، گمراہی کا مواد پھیلاتے ہیں۔ آپ دوسرے مذاہب کے اعتقادات پر حملے نہ کرو۔ آپ کو اتنا حق بنتا ہے کہ جی ہم تراویح کو نہیں سمجھتے، ہماری فقہ میں اجازت نہیں ہے، جائز نہیں ہے، دلیل نہیں ہے، نہ پڑھو آپ۔ لیکن جو پڑھتے ہیں
اگر انہیں کہو یہ بدعت ہے، یہ حرام ہے، یہ ناجائز ہے، یہ فلاں ہے، ان کا مذاق اڑاؤ، ان کی تضحیق کرو، تو وہ جواباً آپ کا مذاق اڑائیں گے، آپ کی عزاداری کا اڑائیں گے، آپ کی رسومات کا اڑائیں گے، اور آپ کا فلاں کا اڑائیں گے۔ اور اصل بات یہ ہے کہ تراویح جو پڑھتے ہیں ان کے ہاں بھی واجب نہیں ہے، نفل ہے، نفلی عبادت اس کو کہتے ہیں، جو جائز سمجھتے ہیں۔ جو نہیں سمجھتے ان کے ہاں تو سرے سے نہیں دیتا۔ رمضان میں ہی کچھ تھوڑا بہت انہیں ملتا ہے، وہ بھی تراویح کی صورت میں ملتا ہے۔ تو تراویح اگر روک دو گے تو یہ تو وہ بتایا تھا کہ اگر یہ پیکج جو تراویح پڑھا کے ان کو دیا جاتا ہے، یہ پیکج بغیر پڑھائے ان کو دے دیا جائے تو تراویح نہیں پڑھیں گے، ظاہر ہے ضرورت نہیں ہے۔ انہی کی طرح کا ایک طبقہ ہے پیشہ ور جن کو مجالس سے یہ سارا کمانا ہوتا ہے، تو وہ مجالس کے لیے زیادہ اصرار کرتے ہیں۔ تو مجالس والوں کو بھی اگر راشن کا پیکج دے دیا جائے تو وہ مجالس کے ذریعے جو راشن معیشت کماتے ہیں، ان کی درآمد کا ذریعہ ہے، وہ مجالس سے یہ خطرہ ایجاد نہیں کر کے جو چیز آپ کے مذہب میں نہیں ہے، آپ نہیں انجام دیتے تو آپ وہ کام نہ کریں۔ جیسے شیعہ کے ہاں تراویح نہیں ہے تو تراویح نہ پڑھو، سنی کے ہاں عزاداری نہیں ہے، عزاداری نہ کرے سنی۔ لیکن کسی سنی کو یہ حق تو نہیں بنتا کہ عزاداری کی مذمت کرے، عزاداری کو حرام کہے۔ آپ ان کو بدعت کہتے ہو، وہ آپ کو بدعت کہیں گے۔ یہ بدعت کی جنگ پھر زیادہ نقصان دہ ہے، یہ نہ آگے بڑھاؤ۔ اور موجودہ مشکل میں بھی فرقہ وارانہ کام نہ کریں۔ آپ توجہ کریں، جو لوگ تراویح پڑھتے ہیں، اہل سنت شیعہ مشترک رہتے ہیں نا، مکس رہتے ہیں سارے گلیوں میں۔ مثلا یہ شخص تراویح پڑھتا ہے، اس کی تراویح سے تجھے چڑ ہے، اس شخص کی گاڑی بھی ہے، تو گاڑی اس کی نہیں توڑتا۔ اگر سنی کی تراویح پر تجھے اعتراض ہے، سنی کی گاڑی کا احترام کرتا ہے، اس کو بچاتا ہے۔ سنی کے گھر میں اگر کوئی جانور ہو اس کو بچاتا ہے، شیعہ کے گھر میں گاڑی ہو اس کا احترام ہے۔ کرتے ہیں ایک دوسرے کے اموال کا، کہ یہ بھائی ہمارے پڑوسی ہیں، شیعہ جعفری مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، یہ ان کی گاڑی ہے، یہ ان کا گھر ہے۔ اگر آپ نظر آ رہا ہو کوئی کہتا ہے کہ یہ شیعہ ہے، اس کی گاڑی کے شیشے توڑ دے، نہیں کرتے یہ کام۔ تو اس کی گاڑی سے زیادہ اس کا مذہب محترم ہے۔ یہ شیعہ ہے، اس کی گاڑی کے شیشے نہیں توڑتا، تو اس کی عزاداری کے شیشے کیوں توڑتا ہے؟ یہ سنی ہے، اس کی گاڑی کے شیشے نہیں توڑتا، اس کی تراویح کے شیشے کیوں توڑتا ہے؟ تو وہ اس کے لیے محترم مقدس ہے، اس کو کرنے دیں۔ یہ آپ کے لیے محترم مقدس ہے، یہ آپ کریں۔ لکم دینکم ولی دین، جو ایک بات پہ نہیں ہوتے تو ان کا رائے حل یہ ہے کہ لکم دینکم ولی دین، آپ اپنے دین پر عمل کرو، ہم اپنے دین پر عمل کرتے ہیں۔ ہم اپنا دین تم پہ نہیں ٹھونستے، تم اپنا دین ہم پہ نہ ٹھونسو۔ ہم تمہارے دین کی بے حرمتی نہیں کرتے، آپ ہمارے دین کی بے حرمتی نہ کرو۔ اور یہی طریقہ ہے عقل مندوں کا، یہی طریقہ ہے ان بحرانوں میں۔ اگر وبا میں بھی عقل نہ آئی اور وبا میں بھی شیطنت سے باز نہ آئے اور وبا میں بھی فرقہ واریت جاری رکھی، تو پھر تو کوئی سدھرنے کا اور کوئی آگے امکان نہیں ہے۔ یہ تو استغفار کرو، توبہ کرو ان سارے اعمال سے جو مرتکب ہوئے ہیں۔